الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. معزز ناظرین کرام، حاضرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے اور انشاءاللہ اس بات کی پوری امید ہے کہ کل پہلی تراویح ہوگی اور پرسوں روزہ ہوگا. اس کو چھیڑا، اس کا آواز بڑھا دے گی چل کیا؟ تو دیکھیے، رمضان یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے. ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے. اگر اس مہینے میں بھی ہم نے اسی طریقے سے زندگی گزاری جس طریقے سے ہم 11 مہینے زندگی گزارتے ہیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہوگی اور بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ رمضان کا مقدس مہینہ آئے اور ہم اسی طریقے سے زندگی گزار دیں جس طریقے سے 11 مہینے ہم گزار رہے ہیں. رمضان کا مہینہ آئے اور انسان اپنی مغفرت نہ کرا لے تو یہ اس کے لیے یقیناً بربادی کی بات ہے. رمضان کا مہینہ پائے اور عبادتیں کر کر اور گناہوں سے معافی مانگ کر وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا پائے تو یقیناً وہ شخص برباد ہے. اور وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیں دی ہیں اور ان بددعاؤں پر حضرت جبریل امین نے آمین کہا ہے، ان میں ایک بددعا یہ بھی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت کا سامان مہیا نہیں کیا. جس بندے کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے عبادتوں کو انجام دے کر اپنی مغفرت نہیں کرا پایا وہ بندہ، تو یقیناً وہ بندہ ناکامیاب ہے، نامراد ہے اور ایسے شخص کے لیے بربادی اور ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی. کیوں؟ کیونکہ بددعا دینے والا کون شخص ہے؟ رحمت للعالمین. اور آمین کہنے والا کون شخص ہے؟ فرشتوں کا سردار. آپ ذرا اس کی گہرائی کا اندازہ لگائیں، اس کی شدت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں وہ کسی کو بددعا نہیں دیتے ہیں، وہ دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن وہ نبی رحمت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی، وہ اپنی مغفرت نہیں کرا پایا. تو مغفرت کرانے سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد تو نہیں کہ انسان زبردستی اپنی مغفرت کرا لے گا کہ نہیں بھائی میری مغفرت کرو، یہ دنیا کا معاملہ تو ہے نہیں میرا نام لکھو، لکھنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اس نے پایا اور اس نے عبادتیں نہیں کی، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے تراویح نہیں پڑھی، اس نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، تو یقیناً وہ شخص
کہ جس نے رمضان کے مہینے میں نہ نماز کا اہتمام کیا، نہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، نہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا، تو وہ شخص نہ تو اس کی مغفرت ہو پائے گی، اور وہ شخص یقیناً اللہ کے نبی کی اس بد دعا کا مستحق بنے گا جو شخص رمضان کے نہ تو روزے رکھے گا نہ تراویح پڑھے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان ہمیں کیسے گزارنے ہیں۔ رمضان ہمیں اس طریقے سے گزارنے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی گناہ نہ کریں، یہ طے کر لیں کہ ہم کوئی گناہ نہ کریں، ہمیں کوئی بھی گناہ نہیں کرنا ہے۔ ہم پورے جو 24 گھنٹے ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ گزاریں گے، جس طریقے سے انسان کہیں ایسی جگہ پر چل رہا ہو کہ دونوں طرف کانٹے ہوں، خاردار جھاڑی ہو، تو اب انسان وہاں ادھر بھی کانٹوں کے درخت، ادھر بھی کانٹوں کے درخت، بیچ سے تنگ راستہ ہو، آپ کو وہاں سے گزرنا ہو تو آپ کیسے گزریں گے؟ آپ اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے گزریں گے تاکہ آپ کے کپڑوں میں وہ کانٹے نہ لگ جائیں، آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے آپ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے پورا مہینہ گزارنا ہے۔ یہ معاہدہ اللہ سے کرنا ہے، یہ وعدہ اللہ سے کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے، یہ عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم پورے مہینے کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، نہ تو ہمیں جھوٹ بولنا ہے، نہ ہمیں غیبت کرنی ہے، نہ ہمیں چغلی کرنی ہے، نہ ہمیں بدنظری کرنی ہے، نہ ہمیں نماز چھوڑنی ہے، نہ ہمیں روزہ چھوڑنا ہے، نہ ہمیں تراویح چھوڑنی ہے۔ ہم بالکل اہتمام کے ساتھ، کیوں؟ نماز چھوڑنا وہ بھی گناہ، روزہ چھوڑنا وہ بہت بڑا گناہ، اسی طریقے تراویح کا چھوڑنا یہ بھی گناہ۔ تو ہم کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے، بالکل پاکیزگی والی زندگی کم از کم رمضان میں تو گزاریں گے انشاءاللہ۔ یہ طے کر لیں کہ رمضان میں اس مرتبہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ طے کر لیں کچھ بھی ہو جائے ہم روزہ انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، روزہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ یہ روزہ اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے ایک روزہ چھوڑ دیا، بغیر کسی مجبوری کے، کوئی عذر نہیں تھا، آپ نے بس جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو اس ایک روزے کے بدلے میں اگر آپ پوری زندگی بھی روزے رکھیں گے، پوری زندگی بھی روزے رکھیں گے اس ایک روزے کے بدلے میں، پھر بھی اس روزے کا آپ کفارہ نہیں دے پائیں گے، یا اس روزے کا وہ تمام زندگی کے روزے بدل نہیں ہو پائیں گے۔ پوری زندگی کے روزے، اگر کوئی روزہ آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں آپ پوری زندگی روزہ رکھتے رہیں، پھر بھی وہ تمام روزے اس روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس روزے کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ مجبور تھے، بیمار تھے، روزہ چھوٹ گیا، عید کے بعد قضا کر لیں گے، قضا تو ہو جائے گا، لیکن جو فضیلت اس روزے کی تھی وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان بغیر کسی مجبوری کے، کوئی مجبوری نہیں، ہلکا سا سر میں درد ہوا یا کوئی ہلکی سی دقت ہوئی، پریشانی ہوئی، آدمی نے روزہ چھوڑ دیا، یہ صبح کوئی کام کرنا ہے تو روزہ چھوڑ دیا، یا صبح کہیں جانا ہے تو روزہ چھوڑ دیا۔ تو اس طریقے سے اگر بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی مجبوری کے اگر آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو یقیناً آپ بہت بڑے گناہگار ہیں، پوری زندگی بھی اس کے بدلے میں روزہ رکھیں گے، پھر بھی اس روزے کے ثواب کو، اس روزے کی فضیلت کو جو آپ نے بغیر کسی مجبوری کے چھوڑا ہے آپ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو ایک بات یہ طے کریں کہ آپ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، ایک بھی روزہ بغیر کسی مجبوری کے نہیں چھوڑیں گے، رکھیں گے بھائی انشاءاللہ، سب رکھیں گے۔ روزے دار بننا ہے، روزہ خور نہیں بننا ہے، روزے دار بننا ہے، روزہ خور نہیں بننا ہے۔ ایک مہینہ بھی اگر تم اللہ کو نہ یاد کر پائے، ایک مہینے بھی اگر اللہ کی عبادت نہ کر پائے، 11 مہینے ہم نے پتہ نہیں کیسے کیسے گزارے دنیا میں، اور پتہ نہیں کیا کس طریقے کی زندگی گزاری، کم از کم ایک مہینہ صحیح طریقے سے گزار لیں تو 11 مہینے میں جو ہم نے گناہ کیے ہیں، بدعمالیاں، بدکرداریاں کی ہیں، یقیناً وہ ہماری معاف ہو جائیں گی۔ اور دیکھیے روزہ، ایک روزہ ایسی عبادت ہے جس کے اندر کوئی ریا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ دنیا کی ہر عبادت میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ دکھلاوا ہو، بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، محلے میں مجھے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، بھائی بندہ نمازی ہے،
دیکھا ہوگا جب کسی کا رشتہ لگتا ہے تو لڑکا کیا نماز پڑھنے لگتا ہے، لڑکی کا جب رشتہ لگتا ہے تو لڑکی نماز پڑھنے لگتی ہے. تو جب رشتہ آتا ہے بھائی ہماری لڑکی بہت نمازی ہے، پرہیزگار ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں چھوڑتی بھائی، نماز بالکل نہیں چھوڑتی ہے. حتیٰ کہ تہجد بھی لڑکیاں پڑھنے لگتی ہیں. لڑکے تو خیر تہجد نہیں پڑھتے، 5 وقت ہی پڑھنے لگتے ہیں جب رشتہ لگتا ہے. اور شادی کے بعد سب 0/0. اب شوہر کہتا بھیا میں نے تو نکاح اس لیے کیا تھا کہ نمازن ہے، ہمیں تو جب فون ہم کرتے تھے پتہ لگتا تھا کہ وہ کیا ہے نماز پڑھ رہی ہے، ابھی کیا ہے مصلی بیٹھی ہوئی تلاوت کر رہی ہے، اور پتہ لگا شادی کو 1 سال ہو گیا آج تک نماز ہی نہیں پڑھی اس نے. وہ کون سی نماز تھی جو شادی سے پہلے پڑھا کرتی تھی؟ تو اس طریقے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا آج مزاج کیا بن چکا ہے؟ انسان وقت پر نماز پڑھتا ہے تو وہ جو نماز ہے اس میں ریا ہو سکتا ہے، قرآن کی تلاوت میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، خرچ کرنے میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، قربانی کرنے میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، حج کرنے میں دکھلاوا ہو سکتا ہے کہ آدمی بھائی 4 لوگ ماشاءاللہ حاجی جی کہیں گے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بہت قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو لوگ تاکہ کہیں گے کیا ہے ماشاءاللہ بڑا نمازی ہے. انسان داڑھی رکھ رہا ہے تو اس میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے، بھائی لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بندے نے داڑھی رکھ لی جوانی میں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ آپ کا روزہ ہے، آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، بہت شدت کی، کیا ہے منہ میں کانٹے لگ رہے ہیں، اور گھر میں فریج بھی رکھا ہوا ہے، فریج کے اندر ٹھنڈی بوتل بھی رکھی ہوئی ہے، آپ پانی نہیں پیئیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہ بیوی نہ بچے، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ تنہا موجود ہیں اپنے کمرے میں، آپ کا روزہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن آپ پانی پی لیں گے؟ نہیں پئیں گے. کیوں؟ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا آپ کو. اس لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کیا ریا سے پاک ہے، دکھلاوا ہو ہی نہیں سکتا. انسان نہ دکھلاوا کر سکتا ہے، صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، اللہ کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے. اور اسی وجہ سے میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. جتنے بھی عمل ہم کریں گے کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں ہم پیش ہوں گے، اللہ ان کا بدلہ جو عبادتیں ہم نے کی ہیں ان کا ثواب، ان کا انعام فرشتوں کے ذریعے سے دلوائے گا. جاؤ اسے ایک محل دے دو، جاؤ اسے ایک باغ دے دو، جاؤ اسے ایک نہر دے دو، جاؤ اسے یہ چیز دے دو. یعنی اللہ دوسروں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو آپ کی عبادتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن جب روزے کی باری آئے گی کہ اس بندے نے روزہ رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے دے گا. کیوں؟ روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اسی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا. بلکہ محدثین نے اس حدیث پر اور بڑا عمدہ کلام لکھا ہے. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، اگر ہم اس کو اجزی بھی پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا، ٹرانسلیشن ہوگا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا. اگر اس کو ہم پڑھیں گے اجزا بھی، حمزہ پر اگر ہم پیش پڑھیں گے تو اس کا ٹرانسلیشن بدل جائے گا. اس کا پھر ترجمہ یہ ہوگا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں. تو محدثین اس کی تشریح یہ بھی کرتے ہیں کہ روزہ اللہ کے لیے ہے. جب اللہ کی عدالت لگے گی، حشر کا میدان ہوگا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، تمام نبی وہاں پر جمع ہوں گے، حضرت آدم بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی ہوں گے، حضرت شیس بھی ہوں گے، حضرت نوح بھی ہوں گے، حضرت لوط بھی ہوں گے، حضرت شعیب بھی ہوں گے، تمام نبی ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے. اور وہاں پر اللہ رب العزت بندوں کے سامنے خود پیش ہو جائے گا اور میرا رب یہ کہے گا اے میرے بندے یہ روزہ تو نے میرے لیے رکھا تھا، آج روزے کے بدلے میں میں خود پیش ہو گیا ہوں، بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے. الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. تو جس کا اللہ ہو گیا تو سب کچھ اسی کا ہے، جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، محمود غزنوی اس ملک کے بہت زبردست بادشاہ گزرے ہیں، بہت زبردست. حالانکہ تاریخ میں ان کو دوسرے انداز سے دکھایا گیا، محمود از اے کروئل مین، اس طرح دکھایا گیا، لیکن نہیں، محمود ایک عادل، ایک انصاف پرست بادشاہ تھے، نیک تھے، دین کے خادم تھے، علماء نواز تھے، علماء کی خدمتیں کری ہیں، مسجدوں کی خدمتیں کری ہیں، مدرسوں کی خدمتیں کری ہیں، دین کی بے انتہا خدمت کری ہے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک دن محمود غزنوی نے اپنے دربار کے تمام لوگوں کو آزمایا اور یہ کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں، جس کو جو مانگنا ہے مانگ لو، جس کو جو مانگنا ہے مانگ لو. تو تمام لوگ آئے، کسی نے بادشاہ سلامت ذرا مجھے تو 10 لاکھ روپے دے دو، میرا تو کیا کام بن جائے گا، جاؤ جی. کسی نے کہا جی وہ جو باغ ہے نا وہاں
آم کا وہ مجھے دے دو، جاؤ لے جاؤ. کسی نے کہا جی وہ جو زمین ہے وہ مجھے دے دو. سب نے، کسی نے زمین مانگ لی، کسی نے باغ مانگ لیا، کسی نے پیسے مانگ لیے، کسی نے کچھ مانگ لیا، کسی نے کچھ مانگ لیا، کسی نے عہدہ مانگ لیا. جو سب سے وفادار ان کا غلام تھا، ان کا خادم تھا، اس کا نام تھا ایاز. کیا نام تھا؟ ایاز. وہ کھڑا ہوا ہے خاموش. لوگ کہنے لگا ایاز تو پاگل ہے، ایاز تو بیوقوف ہے. بادشاہ سلامت بانٹ رہے ہیں، بادشاہ خوش ہیں، دریا بہا رہے ہیں، دولت بانٹ رہے ہیں، یہ بیوقوف آدمی، پاگل آدمی کچھ مانگ ہی نہیں رہا ہے. اسے بھی مانگ لینا چاہیے کہ بادشاہ سلامت مجھے یہ دے دیں. محمود کھڑا رہا. جب سب نے مانگ لیا، بادشاہ نے کہا ارے ایاز تم بھی کچھ لے لو، سب لٹا جا رہا ہے. اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور اس نے کہا مجھے تو بادشاہ چاہیے، مجھے تو بادشاہ چاہیے. تو لوگوں نے کہا بتاؤ فائدے میں کون رہا؟ فائدے میں کون رہا؟ محمود بیوقوف تھا، عقل مند تھا. محمود عقل مند تھا. جب بادشاہ اس کا ہے تو ساری چیز اس کی ہے. اسی طریقے سے جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارا رب ہمارا ہوگا، تو دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اور جنت میں ساری نعمتیں ہمارے لیے ہوں گی، کیونکہ میرا رب یہ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کے بدلے میں خود پیش ہو جاؤں گا بندے کے لیے. بتا میرے بندے تیری مرضی کیا ہے. اتنی اہم ترین عبادت ہے. لیکن آج افسوس ہے مسلمانوں پر، شرم آتی ہے مسلمانوں کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر. کیوں؟ چند گھنٹے ان سے بھوکا نہیں رہ جاتا؟ چند گھنٹے کے لیے اپنے نفس کو قابو نہیں کر سکتے؟ افسوس. اگر ایسا، آپ دنیا کے ایسے ممالک میں جائیے جو جنگ زدہ علاقے ہیں، آپ ملک شام کی ہسٹری پڑھیے، سیریا کے بارے میں پڑھیے، عراق کے بارے میں پڑھیے، کہ وہاں کئی کئی دن گزر جاتے ہیں کہ لوگ کیا ہے فاقے سے ہوتے ہیں. ایک ایک ہفتہ گزر جاتا ہے کہ روٹی کا ٹکڑا انہیں نصیب نہیں ہوتا ہے. آپ اللہ کی رضا کے لیے 15-16 گھنٹے کھانے اور پینے سے نہیں روک سکتے؟ آپ 15-16 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تو ہم وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ نہ رکھ پائے اور روزہ خور بنے، اس سے زیادہ بدبخت، اس سے زیادہ بدنصیب انسان کوئی نہیں ہے کہ رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ وہ پا رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ روزے دار نہیں، روزہ خور بنا ہوا ہے. اور کان کھول کر سن لیں وہ لوگ، کھانا بیچنے والے، بریانی بیچنے والے، حلیم بیچنے والے، چائے بیچنے والے، انہیں شرم آنی چاہیے. دوپہر میں وہ دکان کھول کر بیٹھتے ہیں. بے غیرت ہیں وہ لوگ. اللہ کے کیا ہے، اگر اسلامی گورنمنٹ ہوگی، اگر اسلامی نظام ہو تو ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی. دوپہر میں کھانے کی دکان کیوں کھولے بیٹھے ہیں؟ سراسر گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. جتنا مجرم وہ شخص ہے کھانے والا، اتنا ہی مجرم ہے کھلانے والا. آپ کو اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے. اگر ایک ٹائم آپ کی دکان نہیں کھلے گی، ایک ٹائم آپ بریانی نہیں بیچیں گے، ایک ٹائم آپ حلیم نہیں بیچیں گے، ایک ٹائم چائے کی دکان نہیں کھولیں گے، تو کیا آپ مر جائیں گے؟ آپ بھوک سے بے حال ہو جائیں گے؟ یا آپ کی معیشت ختم ہو جائے گی؟ کیا پورے 11 مہینے آپ نے کمایا؟ اور دیکھیے، یہ انسان کا توکل ہوتا ہے، یہ انسان کا اللہ پر یقین ہوتا ہے. جیسا تم اللہ سے یقین مانو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا. ایک ہمارے جاننے والے ہیں چائے والے، آپ کے جعفر آباد میں، بڑا نیک آدمی، کبھی بھی رمضان میں دوپہر میں چائے کی دکان نہیں کھولتا ہے، صرف وہ شام کے ٹائم اور سحری تک، بس دن میں اپنے کو دکان بند رکھتا ہے. اللہ کا شکر ہے، بڑی عزت کی زندگی گزار رہا ہے. کبھی اس نے یہ تو آپ جس طرح یقین اللہ سے باندھیں گے، جس طرح اللہ کی ذات پر توکل کریں گے، تو وہ لوگ جو دوپہر میں کھانے کے آئٹم بیچ رہے ہیں، کھانے کے آئٹم بیچ رہے ہیں، ہوٹل کھول رہے ہیں، چائے بیچ رہے ہیں، جوس بیچ رہے ہیں، جو لوگوں کو کیا ہے وہ مجرم ہیں، وہ اللہ کی عدالت کے مجرم ہیں، وہ روزہ خوروں کی مدد کر رہے ہیں، معاملت کر رہے ہیں. ان کی کمائی حرام ہے اس وقت کی جس وقت وہ روزہ خوروں کو کیا ہے معاملت دے رہے ہیں. آپ دکان بند کر دیجئے، آپ صرف سحری میں کھولیے اور افطاری میں کھولیے. 1 مہینے میں آپ کیا ہے، آپ کی معیشت کوئی تباہ نہیں ہو جائے گی، آپ برباد نہیں ہو جائیں گے. یہ اللہ کے نظام سے بغاوت ہے، یہ اللہ کے قانون سے بغاوت ہے، یہ اللہ سے کھلم کھلا کیا ہے ٹکرانے والی بات ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو لوگ دوپہر میں بھی دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی کی دکان میں کرائے پر ہیں، جو مکان مالک ہیں، انہیں چاہیے کہ کرائے میں تخفیف کر دیں، کرائے میں ہلکا پن کر دیں. ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اگر آپ کی دکان میں کوئی کرایہ دار ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، دوپہر میں دکان نہیں کھولے گا، آپ کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ آپ اس سے کہیں بھائی کوئی بات نہیں، آپ دوپہر میں دکان نہ کھولیں، آپ کا اگر 5,000 کرایہ تو میں 2,500 لوں گا یا میں 3,000 لوں گا. اللہ آپ کو بہت اجر عنایت کرے گا. اللہ آپ کو اس کے بدلے میں پتہ نہیں کتنی چیزیں آپ کو مہیا کر دے گا. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کو اللہ عطا کر دے گا. تو ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے
جس مسلمان کی دکان میں وہ حلیم والا، وہ بریانی والا، وہ ہوٹل والا، وہ چائے والا جو آپ کی دکان میں کرایہ دار ہے، تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی معاونت کریں، آپ اس کی مدد کریں کہ بھائی چل میں رمضان میں کرایہ تھوڑا کم لے لوں گا، رمضان میں تھوڑا کرایہ میں تخفیف کر دوں گا، تو دوپہر میں دکان مت کھول۔ آپ کو بھی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے تراویح اور قرآن سے ہمارے ہندوستان میں مذاق ہوتا ہے۔ مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق ہوتا ہے۔ ایسی جس طریقے کی تراویح پڑھی جاتی ہے، میں کہتا ہوں نہ پڑھیں آپ تو زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ آپ الحمد طرح سے پڑھ لیں، 10 دن کی، 5 دن کی، 3 دن کی تراویح ہو رہی ہے، حافظ صاحب نیت باندھے کھڑے ہیں، باقی وہ باہر گئے ہیں، بیڑی پینے جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں کہ ابھی تو کیا ہے ایک پارہ پڑھیں گے آگے۔ کیوں؟ اللہ کے قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ، اللہ کے نظام سے بغاوت کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ 5 دن کا قرآن ہو رہا ہے، 3 دن کا قرآن ہو رہا ہے، 10 دن کا قرآن ہو رہا ہے، اور پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں۔ جو پڑھ رہا ہے اسے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سننے والوں کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ 10 دن کا قرآن، 5 دن کا قرآن، 15 دن کا قرآن، یہ اس وقت ہے کہ کوئی مسافر ہے، اسے کہیں سفر پہ نکلنا ہے، اس کا بزنس ایسا ہے کہ وہ کیا ہے باہر رہتا ہے، چلو بھائی 10 دن کا قرآن اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ 3 پارے پڑھے جائیں، چاہے بھلے ہی 3 گھنٹے لگے، اور 10 دن کا قرآن پڑھ کے وہ اپنے سفر پہ نکل جائے۔ اب تو ایک رواج بنا لیا گیا، 10 دن کا قرآن ہو رہا ہے، 12 دن کا قرآن ہو رہا ہے۔ قرآن 10 دن کا ہو سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن قرآن کو قرآن کے طریقے سے پڑھا جائے، نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے۔ تراویح کو لوگ نماز نہیں سمجھتے، تراویح کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹرا عبادت ہے، بس جلدی 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 اٹھک بیٹھک ہو جائے، جلدی جلدی سجدے سے اٹھ نہیں پائے، رکوع میں چلے گئے، رکوع سے اٹھ نہیں پائے، سجدے میں چلے گئے، اور بس اٹھک بیٹھک ہو جائے۔ کیا ضرورت ہے ایسی نماز پڑھنے کی؟ بھائی نماز تو نماز ہے، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو، چاہے وہ وتر کی نماز ہو، نماز تو نماز ہے۔ بدترین چوری اللہ کے نبی نے قرار دیا ہے کہ جو رکوع اور سجدوں کو ڈھنگ سے نہ کرے، بدترین چور ہے وہ شخص جو رکوع اور سجدوں کی چوری کرتا ہے۔ تو یہ ہندوستان میں مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ جا کے دیکھیے عرب ممالک میں، خلیج میں جا کر دیکھیے کتنی اطمینان کے ساتھ ایک پارہ پڑھا جاتا ہے، 2 گھنٹے میں ایک پارہ ہوتا ہے، اور یہاں 1 گھنٹے میں 6 پارے ہوتے ہیں۔ نہ پڑھنے والے کو کچھ پتہ ہے، نہ سننے والے کو کچھ پتہ ہے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ تراویح؟ ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، ثواب نہیں ملے گا۔ میں بحیثیت مفتی کے کہہ رہا ہوں، ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ جس طریقے سے 10 دن کا قرآن کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے 15 دن کا قرآن کیا جا رہا ہے، اور بالکل کچھ پتہ نہیں، بس شروع کا پتہ ہوتا ہے اور آخر کا پتہ ہوتا ہے، کہاں بیچ میں کیا پڑھا کچھ نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے اس طریقے سے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ قرآن پڑھا جائے۔ بھائی آدھا گھنٹہ ایکسٹرا لگ جائے گا، کوئی پریشانی آ جائے گی؟ اگر 10 دن کا قرآن تو ان لوگوں کے لیے ہے، 15 دن کا قرآن ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سفر پر جاتے ہیں، باہر رہتے ہیں، نہیں تو جو لوگ مقامی ہیں ان کو چاہیے اطمینان کے ساتھ مصلی پر 20 دن کا، 22 دن کا، 25 دن کا قرآن پڑھیں، اور امام کو بھی چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھائے، عوام کی رعایت کرتے ہوئے یہ یعلمون نستعین تو کا زبان نہ کرے، بس الٹا سیدھا قرآن پڑھ دیا، الٹے سیدھے رکوع کر لیے، نہیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کا مزاج بنائیں۔ اور تراویح چاند دیکھ کر تراویح کی ابتدا ہے، چاند دیکھ کر کیا ہے تراویح کا اختتام ہے۔ یہ نہیں کہ 10 دن کا آپ نے قرآن پڑھ لیا اور آپ آزاد ہو گئے، جی ہم نے تراویح پڑھ لی، ہم نے تراویح پڑھ لی، نہیں، تراویح کل سے انشاءاللہ تراویح شروع ہوں گی، اور جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے تراویح ہوں گی، اور تراویح کو مکمل طریقے سے پڑھیں، جبھی آپ مکمل فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں مجھے بھی، آپ تمام لوگوں کو، تمام حاضرین کو، تمام سامعین کو، تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔